قبلے کی طرف پیشاب کرنا کیسا ہے؟ اور خاص طور پہ غیر مسلموں کے کمپنیز میں اگر جانا ہوتا ہے تو وہاں پر نہیں کیا پیشاب اگر آئی زور سے اگر آئی تو باہر جانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اور وہاں پر باتھ روم میں اگر گئے تو پھر وہ کھڑے رہ کر ہی پھر کرنا پڑتا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ قبلے رخ ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ جبکہ وہ کمپنی وغیرہ میں ہوتے ہیں تو کبھی کھڑے رہ کے کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اس کو دونوں کو جواب دیتا۔ پہلا، قبلے رخ پیشاب کے وقت یا پیخانے کے قبلے رخ بھی ہونا، چہرے کو بھی رکھنا اور پیٹھ کو رکھنا دونوں منع ہے۔ قبلے کی طرف پیشاب یا پیخانہ کرتے وقت پیٹھ بھی رکھنا اور چہرہ بھی رکھنا دونوں منع ہے، لیکن یہ کھلے میں ہے۔ جب آپ کھلے میں کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکثر کھلے میں کرتے تھے، وہاں ان کے پاس ٹوائلٹ نہیں تھے، بند سسٹم ہی نہیں تھا ٹوائلٹ کا، دور جاتے تھے اور صحابیت بھی جاتی تھی۔ پورا واقعہ پتا ہے نا، پردے کی آیت جب نازل ہوئی، حضرت عمر نے کیا کیا، امہات المومنین ٹوائلٹ کے لیے باہر جایا کرتی تھی، پورا واقعہ آپ کو بتاؤں گا۔ ان کے پاس بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے، دور جانا پڑتا تھا، جنگل میں جانا، جیسے آج کل بھی کھیت وغیرہ میں آپ دیکھتے ہوں نا، پیسے ہی نہیں تھے تو کہاں سے لائیں گے؟ تو بہرحال دور جاتے تھے۔ کچھ صحابہ کے ایسے تھے کہ اس کو کپڑا تھا، کچھ سامان ہوتا ڈال دیا تھا، اور کچھ تھے جن کے سر چھت بھی ہوا کرتا، مطلب ایسے بھی ٹوائلٹ میں چھت بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو کوئی انسان روایتوں میں آتا نا کہ ایک شخص نہا رہے تھے، دوسرے نے دیکھ لیا، تو وہ ایسا حمام تھا کہ یہاں تک کپڑا تھا اور اس میں نہا رہے تھے۔ اور بہت سارے صحابہ کا آتا وہ ڈائریکٹ کپڑوں میں نہاتے تھے، اس لیے کہ چھوٹا کپڑا باندھ کے نہاتے تھے، حمام بھی نہیں تھا گھر میں، پبلک ہی نہانا پڑتا تھا۔ آپ نے واقعہ سنا نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بخاری کے اندر، موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، تو لوگوں میں نہانا، چکے سسٹم ہی نہیں تھا، ٹوائلٹ نہیں تھا، تو نہانا کیا کریں گے؟ جیسا کہ ایک آدمی غریب ہے، آپ نے دیکھا وہ ہینڈ پمپ پہ نہا لیتے بیچارے باہر بیٹھ کر، ورکرس آتے کہاں سے، خالی چڈیوں میں رہتے، انڈر ویئر لمبی پہن کے نہا لیتے، ایسی حالت ہے۔ صحابہ غریب لوگ تھے، نہیں تھے سب۔ تو بہرحال جب کھلا ہے تو نہیں کرتے تھے، آپ نے منع کیا۔ لیکن دیکھا گیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بار بیت الخلاء میں دیکھا، اور آپ جب طہارت کر کے اٹھے تو آپ کا منہ قبلے کی طرف تھا، لیکن یہ وہ طہارت خانہ تھا جو بند تھا۔ تو علماء لکھتے ہیں جو بند طہارت خانے ہیں تو اس کے اندر ٹوائلٹ کہیں بھی منہ رہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب کھلے میں جائیں گے تو منہ اور پیٹ دونوں نہیں کریں گے۔ بند کے لیے اصول نہیں یاد رکھیں، لیکن کوئی بند طہارت خانوں میں بھی احتیاط کرے، ایسا کہ اپنے گھر میں اگر بنا رہا ہے تو اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، اچھی بات اور ضروری دونوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن کھلے میں تو بالکل نہیں کر سکتے آپ، نہ منہ کر سکتے نہ پیٹ کر سکتے، تو یہ بات کلیئر ہو رہا۔ اب آپ ٹوائلٹ کے لیے کسی نان مسلم کمپنی یا مسلم کمپنی میں گئے اور کمپنی میں ٹوائلٹ ہی ادھر ہے قبلے کی طرف، تو مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر بند ہے تو منہ ادھر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ کئی جگہ ٹوائلٹس نہیں ہوتے ہیں، سمجھے نا، مطلب پیشاب کے لیے پیشاب خانے الگ ہوتے ہیں اور پیخانے الگ ہوتے ہیں، جس میں لوگ، اب ہم بس آزان 1 نمبر اور 2 نمبر بولتے ہیں، تو 1 نمبر کھڑے رہ کے 2 نمبر بیٹھ کے، سمجھ رہے؟ یا پھر جینٹس کے ٹوائلٹ ہوں گے تو کھڑے رہ کر پیشاب کا رہتا، اور لیڈیز کے ٹوائلٹ ہوں گے تو بیٹھ کر والا سسٹم رہتا۔ تو اب ایسی جگہ ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیے، کمپنی میں ہو سکتا ہے یا ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے۔ ایئرپورٹس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 بیت الخلاء، مطلب 2 پیخانے عام زبان میں ہوتے ہیں، یا 3 پیخانے ہوتے ہیں، اور 8-10 یورینلز بولتے ہیں۔ یورینلز مطلب وہ پاٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا کہ اگر آپ پیخانے کی لائن میں لگو تو منٹوں کھڑا رہنا پڑتا، اور آپ کو آیا ہوا ہے پیشاب، فلائٹ بھی ہے اور سارے مسائل، اور پیشاب کو آپ روک کر کام نہیں کر سکتے، سمجھے نا؟ اس کے کئی نقصان میں ایک نقصان، ایک تو بلیڈر ٹائٹ ہو جاتا، حرکت، موبلٹی۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، کیریٹنین لیول، ایک اس کے اندر ایک اجزا ہوتا ہے پیشاب میں، جب اگر آپ پیشاب کو روک لیتے ہیں تو وہ لیول بڑھ کے بلڈ میں چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ ابیوسو ہو جاتے ہیں، گالیاں نکلتی منہ سے آپ۔ اسی لیے جتنے لوگوں کو پیشاب کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ گالیاں بہت دیتے ہیں۔ ایسا دادا بوڑھے ہو کر پیشاب جلدی نہیں ہوتا نا تو آپ دیکھیں گے ابیوسو رہتے ہو، گالیاں دیتے ہیں۔ تو گالی وہ اس کی وجہ سے نہیں دے رہے کہ ان کا مزاج ہے، وہ جو لیول آف کریٹنین بڑھتا ہے نا، چڑچڑاہٹ بڑھ کے ابیوسو ورڈز نکلتے ہیں، ٹھیک۔ تو بہرحال تو اب وہ ویسی کیا کریں، تو پھر چونکہ آپ مجبور ہیں، آپ کھڑے رہ کر چونکہ مجبوری میں کھڑے رہ کر پیشاب کیا جا سکتا ہے، مجبوری میں کھڑے رہ کر پانی پیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا وہاں آپ یورینل جو وہ پاٹس ہوتے ہیں لگے ہوئے، کھڑے رہ کر سکتے ہیں۔ طہارت اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہی ہے، پھر اپنی جگہ، کیونکہ اس میں طہارت کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ پانی نہیں ہوتا وہاں ڈالنے کے لیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ تیاری کریں۔ اور یہ مسئلہ آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں چاہے پیخانہ ہو چاہے یورینل سے پانی کہیں بھی نہیں ہوتا، سب جگہ ٹیشو پیپر ہوتا ہے۔ تو وہاں تو ایسا سیریس مسئلہ ہے کہ آپ کو ٹیشو سے ہی پوچھنا پڑتا ہے، پھر جب آپ مسجد جاتے کہیں جاتے تو وہاں طہارت کرنا پڑتا ہے، طہارت بولتے آپ پانی ڈالنا پڑتا ہے، چونکہ پانی میں ہوتا ہی نہیں، یا تو آپ اپنا اینٹ کا ڈھیلا لے کے چلے ساتھ، یا تو آپ ٹیشو لے کر چلے ساتھ۔ تو یہ پرابلم ہے۔ دیکھیے انڈیا وغیرہ میں بہت آرام ہے، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی کہیں بھی شروع ہو جاؤ، ہر جگہ طہارت خانے سے اپنی۔ انڈیا میں کیا ہے، کسی کی دیوار طہارت خانہ ہے، کسی کا چوراہا ہے، کسی کی جھڑ پہ مار دیے، کسی کے جانور پہ پیشاب کر دیے، چلے کہیں بھی کرتے چلو، کیا
जिप खोलना है और बस काम शुरू कर देना है। लेकिन वहाँ वैसा नहीं है, तो आप वहाँ तो कहीं भी नहीं कर सकते, वहाँ तो फाइन लगेगा, फिर अंदर जाएंगे तो पानी तो वहाँ कहीं भी नहीं होगा। तो बहरहाल शरीयत बहुत सहूलत देती है कि इंसान को, और हर हालत में चाहती है कि इंसान अपनी इबादतों को मुकम्मल करे, तो लिहाजा वहाँ आप वो चीज़ें देख ले कि खड़े वगैरह ढेले कैसे यूज़ करते देखे। तो हमारे पास अगर ऐसी कोई कंपनी या मजबूर है तो मजबूरन पेशाब खड़े रह के कर सकते हैं आप, मजबूरन पानी भी आप खड़े रह के पी सकते हैं जब आपके पास सहूलत ना हो, या फिर बैठने से कभी ऐसा भी हो सकता है बैठ कर करने से तारत टूट जाएंगी आपकी और खड़े रह के सही होती है। कैसा होता है मालूम, जैसे कि आप एक जगह टॉयलेट में गए, इतना गंदा टॉयलेट कि अगर वहाँ आप बैठ के करेंगे तो छींटे आपके आंख पे आएंगे, तो क्या करते फिर आप पीछे सरक के आराम से खड़े कर लेते। ऐसे टॉयलेट देखिए आपने सफर में, देखिए आप जाइए कहीं से, ऐसे गंदे टॉयलेट की टॉयलेट में खाली आप बाहर से खड़े रह के पेशाब भी कर सकते, और बाकी तो आपको पैखाना करना तो माइंस बिछे हुए, तो इधर से पैर यूं डालना पड़ता, इधर से यूं होता, इतना गंदा बह के आ रहा, लोगों ने बाहर कर दी ये। देखिए हमारे पास ये सब चीज़ें आम हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ढाबों पे आप जाएँगे, रास्तों में जो टॉयलेट्स पहले तो होते नहीं, एक्सप्रेस वे पे सिर्फ़ इंडिया में टॉयलेट्स होते हैं, याद रखिए। एक्सप्रेस वे, उसके अलावा कोई भी स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पे जाइए, अगर गवर्नमेंट टॉयलेट्स है भी, तो मैं कहता हूँ माइंस बिछे हुए होते हैं। 8 दिन पुराना काला हो गया, 3 दिन पुराना पीला है, एक ताज़ा है। आपको पूरों को क्रॉस करते हुए, रास्ता निकालते हुए टॉयलेट तक जाना पड़ता है, क्योंकि इतने जल्दी आईवी रहती है, अंदर भी लोगों को मालूम पानी नहीं है, बाहर भी नहीं है, लोग बाहर तक कर देते। भाई ये आपने देखा नहीं देखा? अगर सफ़र नहीं करते तो आपको नहीं मालूम, लेकिन मैं सफ़र किया हूँ, बहुत सफ़र किया है। दुनिया घुमाऊँ, रूरल से रूरल एरिया घुमाऊँ, अर्बन से अर्बन एरिया घुमाऊँ, मैंने ये सब हालत देखी। तो वहाँ तो ऐसा होता है कि आप बैठ के कर ही नहीं सकते। आप खैर मनाते कि भाई खड़े रह के करो और निकल जाओ, तो ऐसा भी होता। सेम पानी के लिए हो सकता है, बैठ के पीना मुस्तहब और सुन्नत है, लेकिन बैठकर पीने में नुकसान है। रेलवे स्टेशन में बैठ के पिएँगे, कोई लात मार के चला जाएँगे, नीचे कोई देखता नहीं है। यहाँ क्या करेंगे? ट्रेन छूट सकती है तो बैठ के नहीं पी सकते आप। तो ये मजबूरियों वाली सिचुएशन में खड़े रह के पी भी सकते हैं, और पेशाब का भी हाल है। और कभी ये होता है कि बैठकर पेशाब बीमारी में भी आप नहीं कर सकते, जिससे तारा टूट जाती है। कुछ लोगों को होता है कि बैठ गए पेशाब हो जाता है, खड़े रहते ही धार निकल, फिर बैठ गए पेशाब नहीं होता, लेकिन फिर खड़े रहेंगे, प्रेशर डेवलप होता है मसानों पे, फिर निकलता है। ब्लैडर दबता है तो निकलता है, नीचे बैठने में रिलैक्स हो जाता है। तो बहुत से लोग मस्जिद में देखिए तारत करते, फिर खड़े होते, फिर बैठते, फिर खड़े होते, ताकि वो पूरा निकालना चाहते। किसी को प्रॉब्लम ही होता है कि वो बैठ के नहीं होता है, खड़े रहकर ही होता है। समझे आप बात? तो फिर ऐसे सेंस में क्या करेंगे? समझ रहे हैं आप? ये आपकी बीमारी वाली मजबूरी है, आप खड़े रहकर करेंगे। फिर तहारत देने को बैठ जाए। बहरहाल ये सिचुएशनल है, और शरीयत इंसान को बहुत सहूलत देती है ताकि वो अपनी इबादतों को दिलजोई से और तमाम शराइत को पूरी करते बहरहाल